بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی اس آیت میں روزے رکھنا باقاعدہ فرض قرار دیا ہے۔ روزے رکھنا کیوں فرض کیے گئے، اس کی ایک خاص وجہ بھی اسی آیت میں بیان کی گئی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ لیکن روزہ رکھنے کے پیچھے دراصل اور بھی حقائق اور کچھ ظاہری و باطنی فائدہ مند راز پوشیدہ ہیں جن کی علم سے کھوج کی جا سکتی ہے۔ اس حقیقت کا اشارہ اس آیت میں دیا گیا جس میں فرمایا گیا کہ اگر تمہیں علم ہو جائے کہ روزہ رکھنے میں کیا فوائد ہے تو تم اپنے حق میں روزہ رکھنا ہی بہتر سمجھو۔ اب روزے تو سبھی رکھ لیتے ہیں مگر روزے کی اصل حیت، روزے کا احترام اور اس کے نفسانی اور روحانی اصولوں سے ہر کوئی آشنا نہیں ہے۔ اس سبب سے لوگ تقوی حاصل کرنے میں صرف قاصر ہی نہیں ہے بلکہ روزے کے اصل مقاصد اور فوائد سے محروم بھی ہے۔ بقول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا جس میں جسم کے ہر عضو کا روزہ شامل نہ ہو۔ جیسا کہ مسلمانوں کی اکثریت اس حقیقت سے مکمل طور پر لا علم ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود جسم کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جسے لگاتار خوراک ملتی رہتی ہے اور حقیقی علم کی روح سے یوں روزہ اندر سے ٹوٹتا رہتا ہے، حالانکہ روزہ ہر چھوٹی بڑی برائی سے اور کھانے پینے سے مکمل رک جانے کا نام ہے۔ وہ حصہ کون سا ہے اگر آپ نہیں جانتے تو جان لیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ بات کو پوری دل جمی سے سنیں۔ اگر حقیقت سمجھ میں آ جائے تو چینل سبسکرائب کر لیں اور کار خیر جان کر ویڈیو لنک کو شیئر کر دیں تاکہ حق دوسروں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس آیت کی روح سے انسان کو بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے عبد یعنی بندے پر حقیقی معبود کی نعبد یعنی عبودیت فرض ہے۔ اب بندہ یعنی عبد دو متضاد حقیقتوں کا پیکر ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ ان دونوں مختلف چیزوں کی عبادات بھی مختلف ہے۔ انسان چونکہ جسمانی عبادات پر ارادتاً اپنا اختیار رکھتا ہے لیکن روح کی عبادات اللہ کی رضا اور مدد کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم اس آیت کی صورت اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری نعبد یعنی عبودیت کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم تیری ہی نستعین یعنی مدد چاہتے ہیں، کیونکہ یہ والی مدد صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ کریم نے اپنی روح جو بندے کے اندر پھونکی ہے اسے بندے کے اختیار میں صرف وہی دے سکتا ہے، وہی واپس لے سکتا ہے۔ لیکن جب تک روح بیدار نہیں ہوتی تب تک طالب بندہ صرف اپنے جسم کو ہی رب تعالیٰ کے آگے جھکاتا ہے اور اسے احکام الہی کا پابند رکھتا ہے، اور جب اللہ اپنے فضل سے اپنے طالب بندے کی مدد کر دے تو روح بندے کے ہر جسمانی عبادات میں شامل ہو کر اس بندگی کو کامل بنا دیتی ہے۔ لیکن روح کی الگ عبودیت میں جسم کی شمولیت نہیں ہوتی کیونکہ روحانی عبادات کی ادائیگی مختلف ہے، یعنی جسم کی ظاہری عبادات اور روح کی باطنی عبادات کی ادائیگی میں فرق ہے۔ جسمانی عبادات میں قلب و روح کی تصدیق شامل ہو سکتی ہے مگر قلب و روح کی صلاۃ اور تسبیح میں جسم کی شمولیت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہم ظاہری شریعت کے مطابق جسم سے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں جو مقرر صلاۃ ہے، لیکن باطنی طریقت کے مطابق بیدار قلب و روح سے ادا کی جانے والی تسبیح اور صلاۃ ہر وقت قائم رہتی ہے جسے صلاۃ قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر بندگی کے ارکان ہیں، لیکن روزہ ایک باطنی عبادت ہے اور باطنی عبادات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ روزہ واحد عبادت ہے جسے عادی طریقت بھی کہا جاتا ہے۔ روزے کا تعلق دراصل باطن سے ہے مگر اس میں جسم کی شمولیت بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہی چیز اسے خاص بنا دیتی ہے اور اس سبب سے اس عبادت کی جزا بہت بڑی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا
کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ مطلب یہ کہ اللہ اپنے روزہ دار کامل بندے کو اپنا وصال عطا کر دیتا ہے، یعنی اسے مل جاتا ہے۔ لیکن نفس کی مداخلت اس عبادت اور سعادت میں بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے جسم میں دو مختلف جاندار بڑی چیزیں آباد ہیں۔ ایک لطیفہ روح جس کی خوراک نور ہے، جو اللہ کے ذکر فکر سے پیدا ہوتا ہے، یا پھر اس آیت کے مطابق شرح صدر ہونے کے بعد اللہ بندے کے قلب و روح کو اپنا نور عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز نفس امارہ ہے، جس کی خوراک آگ اور ناپاکی ہے، جو ہماری برائیوں اور منفی سوچ سے پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارا جسم بھوک پیاس کی صورت ظاہری رزق کا محتاج ہوتا ہے، ویسے ہی ان دونوں روحوں کو بھوک ایسے ہی لگتی ہے، اس لیے وہ اپنی اپنی خوراک پانے کی طلب رکھتی ہے۔ روزے کا اصل مقصد نفس امارہ کو بھوکا رکھ کر اسے کمزور کر کے روح کے تابع بنانا ہوتا ہے۔ یعنی جب بندہ روزے کے اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح ہر طرح کی برائی سے مسلسل رکا رہتا ہے تو نفس کو اس کی خوراک نہیں ملتی، تو وہ شدید بھوک کے باعث محتاج ہو کر روح سے نور کی خوراک لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یوں پاک لطیف نور نفس میں داخل ہو کر اس کی اصلاح کرتا ہے اور اس کی ناپاکی کو پاکی میں تبدیل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح روزے کا اصل مقصد پورا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جس بندے کے قلب و روح میں ایمان کا نور نہ ہو یا کم ہو تو اس کا نفس اس پر حاوی ہوتا ہے، اور اس آیت کے مطابق بندے کو کسی نہ کسی برائی کا امر دیتے ہوئے اس سے جھوٹ، حسد، بغض، تکبر، غیبت، چوری، شہوت، ناانصافی، ناپ تول میں کمی یا ملاوٹ وغیرہ کروا کر اپنی خوراک حاصل کرتا رہتا ہے اور تندرست رہتا ہے۔ بندہ چاہے پکا روزے دار ہی کیوں نہ ہو، وہ بظاہر روزہ شام میں افطار کرتا ہے، لیکن باطن میں اس کا روزہ مسلسل ٹوٹتا رہتا ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں حقیقی روزے رکھنے، اس کے اصل مقاصد اور فائدے حاصل کرنے کی کامل توفیق عطا کرے۔ آمین۔